اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے 22ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور ان کے ذریعے امت کی جو خواتین ہیں ان کو چند احکامات دیے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرنا، دوسرا ہے نیک اعمال کرنا، اور تیسرا ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ اور نمبر 4 گفتگو کا انداز بتلایا ہے، غیر مرد سے جب گفتگو کرنی پڑ جائے تو بتلایا فلا تخضعن بالقول، کہ جیسے عمومی طور پر ایک دھیما لہجہ خاتون کے ایک نرم لہجہ ہوتا ہے، تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی بلکہ تھوڑا درستگی ہو، سختی ہو، تلخ لہجے میں بات کرنی ہے کہ کہیں اگلے کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آ جائے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد نماز کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 8 ہو گئے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ وقرن فی بیوتکن، کہ گھروں میں رہیں، ٹھہری رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں بلا ضرورت، اور اگر ضرورت سے نکلنا پڑ جائے تو زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح مت نکلیں۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ خواتین بن ٹھن کے نیم لباس، ہاف لباس پہن کر، چست لباس پہن کر نکلا کرتی تھیں بازاروں میں، تو اس طرح مسلمان عورتوں کو نکلنے سے روک دیا گیا ہے۔ اور آخری حکم دیا ہے قرآن کے آیات یاد کرنے کا۔ تو یہ یعنی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور ان کے ذریعے امت کے خواتین کو یہ احکامات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ہے کہ اللہ مہربان بھی ہے، باخبر بھی ہے جو تم کام کرتی ہو۔ اس کے بعد پارے کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اس میں کچھ تعریفیں کی ہیں، یعنی ایسے مرد اور عورتیں کہ جن کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے اور قیامت میں بہت بڑے اجر کی خوشخبری دی ہے۔ تو یہ کس قسم کے مرد ہیں، کس قسم کی عورتیں ہیں، تو یہ صفات سنتے ہیں آئیے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا تو کہا کہ جو مرد یا عورت اللہ پر پختہ ایمان رکھے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ دوسرا جو مرد یا عورت بات کے سچے ہوں، یعنی سچ بولنے والے ہوں۔ تیسرا کہ حق کے راستے میں جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان پر ثابت قدم رہیں۔ اور چوتھا کہ جو مرد اور عورت اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پانچواں جو مرد اور عورت صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں۔ چھٹا جو مرد اور عورت روزے کے پابند ہیں۔ ساتواں جو مرد اور عورت زنا سے دور ہیں۔ آٹھواں جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ تو یعنی یہ وہ صفات ہیں جن کے بنیاد پہ مغفرت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس رکوع میں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی مومن مرد ہے یا عورت ہے تو اگر اللہ اور اس کے پیغمبر کا فیصلہ آ جائے پھر اختیار باقی نہیں رہتا، بلکہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کو ماننا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جاہلیت کی ایک رسم کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی رسم کو پسند نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس جاہلیت کے رسم کو ختم کیا۔ اور وہ رسم کیا تھی کہ منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی جو تھی بہو، تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کے مرنے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد
اس کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا۔ ان کی شادی کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاہد حضرت زینب بنت جحش سے۔ دونوں کا مزاج نہیں ملتا تھا، ان بن رہتی تھی، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دینا چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ گزارا کریں۔ آخر گزارا کی کوشش کی لیکن نہ ہوا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے نکاح کرنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم میں جو اس وقت مرد ہیں جتنے بھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیا مطلب کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی یہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے سگے باپ نہیں ہیں، اور ان کی جو بیوی ہے جن کو انہوں نے طلاق دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو نہیں ہیں، کیونکہ یہ منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا ہے اور ایک جاہلی رسم کو توڑا ہے۔ اور پھر یہ جو آیت ہے نا ما کان محمد، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا بھی ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اس میں بتا دیا ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اور پھر اس کے بعد طلاق سے متعلق ایک مسئلہ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کہ نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہوئی ہو، یا رخصتی ہوئی ہو لیکن میاں بیوی میں تنہائی نہ ہوئی ہو، خلوت نہ ہوئی ہو، تو اگر وہ طلاق دے دے تو عورت کو عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نکاح سے متعلق چند خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، مثلا اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، مطلب بغیر مہر کے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مہر لازم نہیں، لیکن امت کے لیے بغیر مہر کے نکاح یعنی ٹھیک نہیں، وہ مہر لازم ہوگا۔ اگر کسی نے مہر مقرر نہیں کیا ویسے نکاح کر لیا تو پھر مہر مثلی دینا ہوگا۔ مہر مثلی کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے اس کی جتنی کزنز ہیں ان کے جتنے بھی مہر مقرر ہوئے وہ مہر اس کا ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نکاح سے روکا گیا ہے، اور اس بات کی وضاحت ہے کہ کسی بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسرا نکاح آپ نہ فرمائیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ایسی باتوں سے روکا گیا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی ہو، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھانے پر بلائیں، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے شوق میں وہاں بیٹھا رہے اور باتیں کرتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہہ پائیں گے لیکن آپ کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے منع کیا گیا کہ زیادہ دیر وہاں پہ نہ بیٹھیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کے ازواج سے نکاح حرام ہے، کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ازواج مطہرات کو پردہ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ باپوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں وغیرہ جو ذی محرم ہیں ان کے سوا کسی کے سامنے نہ آئیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اس کے بعد مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی ہدایت بھی ہے اس رکوع میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اس رکوع میں پہلے تو مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ پردے کا حکم ذرا آیت پہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یدنین کہتے ہیں جھکا دینا، لٹکا دینا، جلابیب کہتے ہیں کپڑے کو، چادر کو، جو بھی ہے۔ اب جیسے دوپٹہ ہوتا ہے جلباب کہتے ہیں، اس میں عورت لپٹی ہوتی ہے، اب اس کو لٹکا دینا۔ اب لٹکانا کیسے؟ چہرے کی طرف سے ہوگا تو معلوم ہو کہ چہرے کا پردہ ہے،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو باقاعدہ طریقہ بتلایا کہ کیسے عورت لٹکائے گی، پھر انہوں نے کر کے دکھایا، ایسے سارے چہرے کو ڈھانپا، آنکھ کی جگہ کھلی رکھی بھئی یہ رستہ دیکھنے کے لیے۔ اب صحابہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ اور طریقہ بھی بتلا رہے ہیں۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو میرے ایک سوال ہے، پھر پردہ ہے کیا چیز؟ یہ جو تقریباً 7 آیتیں پردے کے متعلق قرآن میں اتری ہیں، سورہ احزاب میں، سورہ نور میں، جب یہ آیتیں اتر رہی تھی تو کیا صحابیات کے دوپٹے نہیں تھے سروں پہ؟ کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے؟ تو کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، دوپٹے بھی تھے، تو اس کے باوجود پردے کا یہ آیات اتر رہی، تو پھر پردہ کس چیز کا ہے؟ چہرے کا ہوا نا، لباس تو پہلے ڈھانپا ہوا، جیسے یہ 5 ہجری میں پردے کا حکم اترا امی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے دعوت ولیمہ کے موقع پر، اور وہ بھی صحابہ آ رہے ہیں، انہوں نے رخ دیوار کی طرف کیا ہوا ہے، لباس پورا پہنا ہوا ہے، تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ اگر چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا جاتا تھا، جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا، گھر کے باہر ہی، یعنی حجر مبارک کے باہر ہی۔ تو یہ چہرے کا پردہ ہے۔ اصل میں غلط فہمی وہاں لگتی ہے جہاں سطر اور پردے میں فرق نہیں کر پاتے ہم۔ سطر الگ چیز ہے، پردہ الگ چیز ہے۔ سطر تو ہر شریعت میں فرض تھی، یعنی سطر کا ڈھانپنا عورت اور مرد کو، یہ تو ہر شریعت میں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک۔ لیکن جہاں تک پردے کی بات ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے پیغمبر کی جو نافرمانی سرکشی کرنے والے ہیں ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، عذاب کی دھمکی جو دی گئی ہے، اور پھر بتلایا کہ جب عذاب میں پکڑے جائیں گے نا تو عوام اور سرداروں کا وہاں مکالمہ ہوگا۔ عوام سرداروں کو کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے یہاں پہ جہنم میں آئیں، اور سردار کہیں کہ نہیں، تمہارے پاس تو دین حق آیا تھا، تم خود ہمارے پیچھے چلے، تم نے اپنا برا خود کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ اس رکوع میں بھی مسلمانوں کو ایسی باتوں سے روکا گیا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو۔ پھر مسلمانوں کو سیدھی اور حق بات کہنے کی اس رکوع میں تعلیم دی گئی ہے، اور پھر ایمان اور اعمال صالح کے بدلے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ کی امانت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت انسان نے اٹھانے کی ذمہ داری لے لی، اور باقی زمین، آسمان، پہاڑ وغیرہ سب تھرا گئے تھے، وہ ذمہ داری نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، سورہ سبا دوسرے رکوع میں آیت آتی ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ یہ بھی تقریباً مکی دور کے جو درمیانہ زمانہ تھا اس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ سبا کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک، عالم بالغیب ہونے کا ذکر ہے، اور اس کے قیامت جو ہے نا، اس کے بعد قیامت کے وقوع کا ذکر ہے، پھر منکرین قیامت کے خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ۔ اس رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو کمالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا کیے تھے کہ پہاڑوں کا، پرندوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بولنا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کا نرم ہونا، وہ زیریں بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکومت عطا کی جنات پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، اور پھر جنات کو ان کے لیے بڑے بڑے کام کرنا، ان کا اس رکوع میں ذکر ہے۔ اور پھر قوم سبا کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو بہت سے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور بغاوت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی۔ جب وہ نہ مانے تو اللہ نے ایک زبردست سیلاب بھیجا کہ ان کے تمام باغات تباہ و برباد ہو گئے، اور درخت جو ہیں وہ بدبودار ہو گئے۔ اس علاقے سے ایک جماعت ہمارے ہاں آئی تھی، تو قرآن میں آتے ہیں کہ وہ علاقہ مطلب سیاہ ہو گیا تھا، تو وہاں کے وہ کا پتھر لے کر آئے، بالکل ایسے جیسے آگ لگی ہوتی ہے، سیلاب آیا تھا، سارا کچھ تباہ ہو گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اس رکوع میں شرک کی برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ مشرکین جن کو پوجتے ہیں ان کے ہاتھ میں زمین اور آسمان
کہ ذرا برابر بھی کوئی چیز ان کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ مشرکین کے درمیان اعلان کر دیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں اور تمہیں اکٹھا کرے گا، پھر اللہ صحیح سے فیصلہ کرے گا کہ کون مجرم ہے کون حق پر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ۔ اس رکوع میں بھی قیامت کے ایک منظر کا بیان ہے کہ جب کافروں کے سردار اور ان کے ماتحت وہاں پہ گفتگو کریں گے، جمع ہوں گے، تو ماتحت سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے نا تو آج ہم مومن ہوتے ہیں، تم نے ہمیں بہکایا، غلط راستے سے ہٹایا۔ تو سردار ان کو جواب دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں بہکایا، تمہیں عقل تھی، تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی، تم خود سوچتے، تم خود ہمارے پیچھے پڑے ہو، خود ہمارے پیچھے چلے ہو، لہذا تم خود ہی مجرم ہو۔ تو اس کے بعد ایک بار پھر گزشتہ قوموں کے ذکر بھی اس رکوع میں کیا گیا، ان کے انکار، سرکشی وغیرہ کا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ۔ اس رکوع میں پہلے تو قیامت میں دنیاوی ساز و سامان کے کچھ کام نہ آنے کا ذکر ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے کام آنے کا ذکر ہے، پھر شرک برائیوں کا بھی ذکر ہے، اور مشرکین کے اس وہم کی تردید ہے کہ تمہاری یہ شرکاء خدا کے ہاں سفارش نہیں کریں گے، ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ منکرین جو کچھ باتیں کر کے تکذیب کر رہے ہیں، تو پہلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کو ایسے ہی جھٹلایا تھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ۔ کفار اور مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری باتیں کہتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ آپ کو دیوانہ بھی کہتے تھے، تو اس رکوع میں ان احمقوں سے کہا گیا ہے کہ ایک ایک دو دو کر کے آؤ اور آپس میں بیٹھ کر خود ہی فیصلہ کرو کہ جو آدمی ایسی اچھی اچھی باتیں بتلائے اور ایسے حکمت کی باتیں بتلائے، پچھلے لوگوں کے حالات تمہیں سناتا ہے جس سے عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور آئندہ آنے والے عذاب سے وہ تمہیں آگاہ کرتا ہے اور تمہیں بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے، سر توڑ کوشش کر رہا ہے، تمہارے مذاق اڑانے اور تکلیفیں دینے کے باوجود وہ تمہارا خیر خواہ ہے اور اپنی دعوت و تبلیغ کو نہیں چھوڑ رہا، تو وہ پھر دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاطر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ جو سورہ فاطر ہے اس کے ابتدا میں ہی آیت ہے الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ فاطر ہے۔ تو سورہ فاطر کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 13واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد اور فرشتوں کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد بتلایا کہ اللہ جس پر رحمت کے دروازے کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ اگر رحمت کے دروازے بند کر دے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالی نے اپنی شان بیان کی ہے کہ آسمانوں میں زمین میں سے تمہیں جو رزق دیتا ہوں وہ میں ہی ہوں، لیکن تم کدھر جا رہے ہو، میری انعامات کی ناشکری کرتے پھر رہے ہو۔ اور پھر آخر میں شیطان کی چال بازیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا سبق دیا گیا ہے اس رکوع میں، کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے، تو اپنے دشمن سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افمن زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ برے کام کو خوشنما سمجھنے سے برا کام اچھا نہیں بن جاتا۔ پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ لوگوں کی گمراہیوں پر آپ کو کس قدر دکھ ہوتا ہے، اور آپ کہیں لوگوں کی فکر میں اپنی جان نہ دے دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند قدرتوں کا ذکر ہے اس رکوع میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔
یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ سارا عالم، ساری دنیا اللہ کا محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو لوگوں کی ناشکری پر دنیا کو نیست و نابود کر دے، ان کی جگہ دوسری مخلوق کو بسائے جو ان کی طرح نافرمان نہ ہوں، لیکن وہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، انتہائی رحیم ہے۔ اس لیے بار بار تنبیہ کرتا ہے اللہ، عذاب سے ڈراتا ہے، اور پہلے لوگوں کے واقعات بطور عبرت کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نافرمانیوں سے بچیں۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کے ایک عقیدہ کفارے کی تردید کی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان کا عقیدہ ہے کہ سولی پہ چڑھائے گیا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر، اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پہ چڑھنا یہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو ان کو بتلا دیا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے گناہ کی ذمہ داری اٹھائے گا، قیامت والے دن کوئی بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانا چاہے گا تو وہ نہیں اٹھا پائے گا، ہر کوئی اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ تو ان کے عقیدہ کفارہ کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کارسازیاں بیان کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں جو لوگ صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے انعامات کا وعدہ دیا ہے، اور ان کے خیرات کی مثال ایسی تجارت سے دی ہے کہ جس میں کسی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر اہل جنت کا تذکرہ ہے، جنت میں جو ان کو لباس ملے گا، جو چیزیں ملیں گی اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے برخلاف دوزخیوں کا بھی بیان ہے کہ ان کو کیسے کیسے سزائیں ملیں گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ اس رکوع میں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت سے نوازا ہے اس کی یاد دہانی کرائی گئی، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے اندر کے حالات کو بھی جانتا ہے، لہذا جیسے عمل کرو گے، جو کرو گے، جیسی نیت ہوگی، اللہ کو سب معلوم ہے، پورا پورا انصاف ملے گا۔ تو اگر انسان اپنے اس منصب خلافت کو بھول کر کفر کرے گا تو وہ پھر بچ نہیں پائے گا اس کے وبال سے۔ اور پھر کافروں اور مشرکوں کا تذکرہ ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح اہل کتاب کو تو نے کتاب دی، پیغمبر دیا، تو ہمارے لیے بھی کوئی پیغمبر بھیج، کوئی کتاب بھیج۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جب کتاب کی صورت میں قرآن آیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہدایت پر آتے، وہ تکبر کرنے لگے اور اللہ کہ پیغمبر اور اس کی کتاب کی مخالفت کرنے لگے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ ان کی سرکشی کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلوں کا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کی سورت کی ابتدا یاسین کے لفظ سے ہوتی ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ یہ بھی مکی دور کے درمیان کا زمانہ ہے، اور سورہ یاسین کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 18واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا اور صراط مستقیم پر ہونے کا، یعنی آپ کے قائم رہنے کا ذکر ہے۔ پھر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی قرآن کو اس کے لیے بطور گواہی کے پیش کیا گیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ کافروں کو ان کے برے اعمال کے برے نتائج سے باخبر کریں۔ پھر اللہ سے ڈرنے والے مومنوں کی مغفرت اور بڑے اجر کی خوشخبری بھی اس رکوع میں ہے۔ اور رکوع نمبر 19 ہے پارے کا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اس رکوع میں ایک گاؤں والوں کے واقعے کا ذکر ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بستی کے کافروں پر ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، اور ان لوگوں نے ان 2 پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پھر اللہ نے تیسرا پیغمبر بھیجا، تو گویا کہ وہ تینوں مل کر ایک جماعت ہو گئی۔ اب تینوں اللہ کا پیغام پہنچانے لگے، لیکن بستی والوں نے نہ مانا، اور ان کی بات کو بستی والوں نے نہ مانا، مزاح اڑایا اور کہنے لگے کہ تم بھی آدمی ہو، ہم بھی آدمی ہیں، پھر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا پیغمبروں نے کہ اللہ اس کا گواہ ہے، ہم جھوٹے نہیں ہیں، لیکن بستی والے ایمان نہ لائے، اور بلکہ الٹا رسولوں کو مار ڈالنے کی انہوں نے دھمکی دی۔ پھر بستی کے آخر پر ایک کنارے پر ایک آدمی رہتا تھا، تو اس نے جب سنا نا کہ گاؤں والوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو وہ جلدی جلدی وہاں پہنچا جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کہنے لگا اے قوم، اللہ کے پیغمبروں کی اتباع کرو اور ان مقدس لوگوں کی پیروی سے منہ مت موڑو،
کیونکہ یہ تو اس خدمت کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہے ہیں، تو لہٰذا اس طرح ان کی بات کو مانو۔ یہاں پہ بحمد اللہ 22ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔